السلام علیکم نائنتھ کلاس. آج ہم نے اسلامی علیہ کیا آیات قرآن حکیمہ ترجمہ تشریح کی آٹھویں آیت کرنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آٹھویں آیت آپ کے پاس ختم نبوت کے بارے میں ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں. ما کان محمد، ما نہیں، کانا ہے، محمد محمد، ابا باپ، احدن کسی کا، من سے، رجالکم مردوں میں سے، تم مردوں میں سے، وا اور، لیکن مگر، رسول اللہ اللہ کا رسول ہے، وہ خاتم النبیین اور خاتم النبیین ہے، وا اور، کان اللہ اللہ تعالیٰ ہے، بکلی ہر شیء چیز پر، علیما جاننے والا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. نہیں ہے محمد خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یہ سورہ احزاب کی آیت ہے. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور ان کی شادی حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات سے ہوئی تھی، اور وہ اپنے آپ کو اللہ سمجھتی تھیں اور حضرت زید کو اس بات کے تانے دیتی تھی، مطلب انہیں کمتر سمجھتی تھیں کہ میں تو خاندان نبوت سے ہوں، تم لے پالو کو. تو ان کی انبن ہو گئی اور بات طلاق تک پہنچ گئی، پھر ان کی طلاق ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت زید کی جو متعلقہ تھی، جو حضرت زینب تھی، وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی. تب قریش نے، جو وہاں کے لوگ تھے، تب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا. تب اس بات پر یہ آیت نازل ہوئی کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، اور لپالک بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا ہے. نہیں ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ. مردوں میں سے کسی کے باپ سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 3 بیٹے تھے وہ جوانی تک نہیں پہنچے تھے، مطلب وہ اپنی دور بلوغت میں ہی وفات پا گئے تھے، وہ جوان نہیں تھے ہوئے. اسی لیے کہا کہ وہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں، ان پر نبوت کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت میں کسی مرد کے باپ نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد نرینہ تھی وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئی. یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں. خاتم ایسے عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مہر کے ہیں، اور مہر لفافے پر اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ کسی بھی قسم کی کمی بیشی نہ کی جائے. پہلے زمانے میں جب کوئی زیادہ ذریعہ نہیں تھا، لوگ خط بھیجتے تھے، اس کے اوپر مہر لگا دیتے تھے. اگر وہ مہر سے سلامت ہوتی تھی تو مطلب تھا کہ خط کسی نے کھولا نہیں، ان کا محفوظ ہے، تو بادشاہ وغیرہ بھی یہ مہر لگا دیتے تھے. تو خاتم النبیین سے مراد ہے کہ وہ نبوت کے جو سلسلہ تھا اب اس پر مہر ہے، کہ اب اس میں کوئی بھی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے. جو نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا ہے. اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ مطلب میں جس طرح کوئی شخص گھر بناتا ہے، کوئی محل بناتا ہے، اس میں کوئی ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے، بس میں قصر نبوت کی وہی آخری اینٹ ہوں. اب اس کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت نہیں رہتی. اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم آخری نبی ہیں. قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی گواہی دے دی ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، جو قرآن مجید کو سچی کتاب مانتے ہیں، وہ ختم نبوت پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور جن کا عقیدہ ختم نبوت پر نہیں ہے ان کا ایمان ہی کامل نہیں ہے. تو پھر فرمایا ہے جو نبوت کا مطلب جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا ہے. اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے کی ضرورت نہیں آتی. اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی صفت بیان ہوئی ہے جو صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہے. مطلب وہ خصوصی صفت یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. باقی تمام جو رسول آئے، انبیاء آئے، وہ نبی ہیں،
مگر نبی پاک رسول نبی ہیں، مگر وہ خاتم النبیین بھی ہیں، وہ آخری نبی ہیں. آپ یہ وہ وصف ہے، مطلب جو یہ خوبی ہے یہ کسی اور نبی کو نہیں ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وصف ملا ہے کہ وہ ختم نبوت کے ہاں ملا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا اعزاز عطا فرما کر تمام رسولوں اور نبیوں پر آپ کی فضیلت ثابت کر دی، اور آپ کو کہ آخری نبی ہونے پر شہادت دے دی. اللہ تعالیٰ نے خود اس بات پر شہادت دے دی. پھر آپ نے فرمایا وَقَالَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اگر ہم اس بات پر عمل کریں، مطلب ہم کوئی اس عقیدے کو مانیں یا اس عقیدے کو نہ مانیں، یہ اللہ تعالیٰ ہر اس بات کو خوب جاننے والا ہے اور اس پر اجر ثواب خود دینے والا ہے. اور آج کل کے دور میں ختم نبوت سب سے اہم عقیدہ ہے جس پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے. آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو سمجھ لگ گئی ہوگی. تھینک یو.